اچھا یہ ہو گیا تھا یہ ہو گیا تھا. فیبنی للقولین. ٹھیک ہے، یعنی فیبنی حکم جبر راہن یا اجبار راہن علی الاخبار، کہ راہن کو ایک بات کے اوپر جبر کریں گے نہیں کریں گے، اس کا حکم مبنی ہو جائے گا دو قولوں کے اوپر. یعنی اس میں دو قول ہو جائیں گے، ایک کہیں گے کہ آپ اسے جبر کریں گے، اور ایک کہیں گے کہ آپ اسے ایک بات کے اوپر جبر نہیں کریں گے. اچھا اب یہاں سے عبارت ہے ولا یشترط دوام القبض، کہ قبض کا جو ہے نا دوام یہ شرط نہیں ہے کس چیز میں، کس چیز میں، رہن کے لازم ہونے میں، کیونکہ رہن کے لازم ہونے میں قبض کو شرط قرار دیا نا شہید اول نے. تو قبض جو ہے وہ ابتدا میں قبض ہو گیا. اب آپ کہیں گے کہ بھئی رہن کب تک لازم رہے گا؟ جب تک یہ قبض کیا رہے گا، متحقق رہے گا. اگر اس نے یہ چیز واپس کر دی تو رہن پھر کیا ہے جناب علی، جائز ہو جائے گا. پھر جو راہن صاحب ہیں وہ کیا کریں گے، اپنے رہن کو کیا ہے فسخ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو شہید اول کیا فرماتے ہیں کہ لا یشترط دوام القبض، کہ قبض کا جو دوام ہے نا یہ شرط نہیں ہے. یعنی کس کے لیے شرط نہیں ہے؟ للزوم الرہن، رہن کے لازم ہونے کے لیے دوام قبض جو ہے وہ شرط نہیں ہے. للاصل، کیونکہ اصل کیا ہے، عدم شرط ہونا ہے. الاصل عدم و اشتراط دوام القبض. آپ کو شک پڑ گیا کہ آیا دوام جو ہے وہ شرط ہے یا شرط نہیں ہے، تو ہم کیا کہیں گے کہ اصل کیا ہے کہ دوام جو ہے وہ شرط نہیں ہے. اور یہ اصل کے مطابق ہے. آپ کو اگر اصل کے برخلاف کوئی دلیل دینی ہے تو آپ کیا ہے وہ دلیل دیں گے. تو دلیل آپ کے پاس اصل قبض کے اوپر ہے کہ قبض کا ہونا جو ہے وہ شرط ہے کس کے لیے، رہن کے لازم ہونے کے لیے. لیکن قبض جو ہے وہ دائمی طور پہ رہے، باقی بھی رہے، اس کے اوپر آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. اصل کو پڑھیں گے الاصل هو عدم اشتراط دوام القبض. اصل دوام قبض کی اشتراط کا نہ ہونا ہے. خود قبض تو شرط ہے نا. ٹھیک ہے. بعد تحقق الامتصال بھی، یعنی جب امتصال ہو گیا، پیروی یعنی اطاعت ہو گئی بھی کس سے، بالقبض. جب قبض ہو چکا تو قبض ہونے کے بعد اب یہ آپ کو شک پڑ رہا ہے کہ کیا اس کے ہٹ کے جو دوسری شرط ہے کہ دوام قبض بھی کیا شرط ہے رہن کے لزوم کے لیے، رہن کے لزوم کے لیے دوام قبض شرط نہیں ہے، تو وہاں پہ آپ اصل جاری کریں گے کہ اصل یہ ہے کہ دوام کیا شرط نہیں ہے. یعنی عقد رہن کیا ہو جائے گا، لازم ہو جائے گا. اب اس کا لزوم کیا ختم نہیں ہوگا. یعنی فلو اعادہ الی الراہن، یعنی فلو اعادہ کا فاعل کیا بنے گا، مرتہن. اچھا فاعل ہو کر مرتہن. اگر مرتہن کیا ہے، اعادہ اس چیز کو واپس پلٹا دے، الی الراہن، راہن کو واپس پلٹا دے. واپس پلٹانے کا کیا مطلب ہے کہ قبض کے دوام کو اس نے توڑ دیا نا. ٹھیک ہے. اگر وہ اپنے پاس رکھتا ہے مرتہن تو وہ چیز مقبوض رہے گی. اب اس نے چیز کے اوپر قبضہ کیا، قبضہ کرنے کے بعد اس کو واپس کر دیا، اس کا مطلب ہے کہ اب وہ مقبوضہ نہ رہا نا، وہ چیز مقبوض نہ رہی، ختم ہو گئی، قبض ختم ہو گیا. تو اگر وہ چیز اس راہن کو پلٹا دیتا ہے تو فلا باس، اس میں حرج نہیں ہے. یعنی حرج نہیں ہے کیا مطلب، یعنی راہن پھر بھی کیا رہے گا، رازم رہے گا، اس میں کوئی حرج نہیں. وہ موضع وفاق. اور شہید ثانی یہاں پہ تبصرہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ بات جو ہے وہ متفق علیہ ہے کہ ایک دفعہ اگر قبض ہو جائے تو لازم ہو جائے گا بس، اس کے بعد اس قبض کا باقی رہنا کیا ضروری نہیں ہے. تو اسی وجہ سے وہ پیچھے بیان کیا تھا نا کہ قبض کے بعد وہ اس کو دے دے کہ یہ ٹھیک ہے تم اس میں تصرف کرتے رہو، تم اپنے پاس رکھو، اس کو استعمال کرو. ٹھیک ہے. وہ اس طرح چیزیں اس کو کہہ سکتا ہے. کہتے ہیں کہ یہ گھر میں نے رہن کے طور پہ لے لیا قبضے میں، لیکن یہ آپ گھر کے آپ رکھ لو، رہن ہمارا باقی ہے. رہن گھر اس کے حوالے کر دیا، رہن باقی ہے. کیا مطلب کہ اگر 2 سال بعد یہ قرضہ واپس نہیں کرے گا تو یہ اسی عقد رہن کے تحت ہی اس کے گھر کو کیا ہے بیچ دے گا. ٹھیک ہے. اسے وہاں سے فارغ کر دے گا، کہے گا کہ یہ گھر جو ہے وہ تم بیچو اور اس کے پیسے سے کیا ہے میرا قرض ادا کرو. تو یہ رہن باقی رہا ہے تو تبھی وہ گھر کو کیا ہے بیچ رہا ہے اور اپنے پیسے کیا پورے کر رہا ہے. آپ کہیں گے یہ رہن کیسے باقی رہے گا، گھر تو اس نے واپس کر دیا تھا. یعنی گھر کے واپس کرنے سے رہن کا لزوم ختم نہیں ہوتا. رہن کیسے لازم ہوا تھا، قبض سے لازم ہو گیا تھا. ایک دفعہ گھر اس نے لے تو لیا تھا نا، اپنے قبضے میں لے لیا تھا، تو اسی طرح رہن کیا ہو گیا تھا، لازم ہو گیا تھا. تو یہ پیچھے ایک بات کیا گزری تھی اس کے اوپر. اچھا جی. اب ایک اور نیا مسئلہ جو ہے وہ زیر بحث ہے کہ وَيُقْبَلُ اقرار الراہن بالاقباض،
کہ راہن اگر یہ اقرار کر لے کہ اقباض میں نے کر دیا، یعنی میں نے وہ چیز جو ہے وہ ان کے قبضے میں دے دی، تو کیا اس کے اس اقرار کو قبول کریں گے یا اقرار کو قبول نہیں کریں گے؟ شہید اول نے کیا کہا؟ یقبل، کہ اس کے اس اقرار کو قبول کریں گے۔ اقرار کو قبول کرنے کا مطلب کیا ہے کہ اب جو مرتہن ہے، مرتہن کی پھر کیا ہے بات نہیں سنی جائے گی، ٹھیک ہے، مرتہن جو ہے وہ اس کے مقابلے میں آ جائے گا، یعنی اس کی بات نافذ ہو جائے گی، اور مرتہن اگر اس کے خلاف جاتا ہے تو اسے پھر گواہوں کی کیا پڑے گی، بینہ کی کیا پڑے گی، ضرورت پڑے گی، یعنی اختلاف ہو گیا نا راہن اور مرتہن میں۔ یہ کہتا ہے جی میں نے قبضے میں دے دیا، مرتہن کہتا ہے کہ نہیں دیا، تو کہتے ہیں کہ یہ فقط اتنا کہہ دے کہ میں نے اقباض کر دیا تو اس کے بات کو جو ہے وہ مان لیا جائے گا، اس کا اقرار نافذ ہو جائے گا۔ اقرار کے نافذ ہونے کے پیچھے وجہ کیا ہوتی ہے کہ ہر وہ اقرار عقل مند انسان کو اس کے اوپر نافذ ہوتا ہے کہ جو اس کے نقصان میں جا رہا ہو، جس میں ضرر ہو، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو عبارت ہے شہید ثانی کی کہ لعموم اقرار العقلاء علی انفسہم نافذ، یہ جو عموم ہے، قاعدہ جو ہمارے پاس عام ہے کہ عقلاء کا اقرار اپنے جو برخلاف ہوتا ہے، اپنے نقصان میں ہوتا ہے، وہ نافذ ہوتا ہے، یہ قاعدہ اس مورد کے اوپر کیا اپلائی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ کیسے اپلائی ہوتا ہے اس کو کھولنا پڑے گا آپ کو، ٹھیک ہے، وہ شرح میں آپ سے وہ فقط ہی عبارت دے دیں گے کہ راہن کا جو ہے وہ اقباض کے اوپر اقرار نافذ ہے، کیونکہ یہ قاعدہ کیا موجود ہے، تو یہ کیسے نافذ ہے، یہاں پہ ضرر کیسے آ رہا ہے راہن کو؟ یہ اس وجہ سے ہے کہ جب راہن یہ اقرار کرے گا کہ میں نے اقباض کر لیا ہے، تو جو اس کے پاس جو حق کے فسخ عقد رہن تھا وہ ختم ہو جائے گا، تو وہ لازم ہو جائے گا۔ ہاں، یعنی جو راہن ہوتا ہے وہ هو المتسلط علی الفسخ، اسے یہ اختیار ہوتا ہے نا کہ اپنے رہن کو کیا کر دے، فسخ کر دے، تو یہ فائدہ ہے اس کا کہ رہن جو اس نے کیا ہے اس کو فسخ کر دے، ختم کر دے، اپنی چیز لے اپنے پاس، یہ اس کو کیا فائدہ ہے؟ کون سا فائدہ ہے؟ تسلطہ علی الفسخ، فسخ رہن کے اوپر اس کا متسلط ہونا، یہ راہن کا کیا فائدہ ہے۔ لیکن جب یہ کہے گا کہ اقباض ہو گیا تو اقباض کی وجہ سے وہ رہن کیا ہو جاتا ہے، لازم ہو جاتا ہے، لأن القبضہ ہوا سبب للزوم الرہن، جب یہ رہن لازم ہو جائے گا تو اب اس بندے کے پاس کیا ہے، اختیار فسخ ختم ہو جائے گا۔ جب اس کے پاس اختیار فسخ ختم ہو جائے گا تو اب یہ جو اس کا فائدہ تھا وہ ختم ہو گیا۔ فائدے کے ختم ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اس کے بعد نقصان آ گیا، ضرر آ گیا، ٹھیک ہے، لأنہ ضرر، ٹھیک ہے، کیا ضرر ہے؟ یعنی عدم و اختیار فسخ عقد رہن، یہ کیا ہے، ضرر ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ بیچارہ پھنس گیا، تو لہٰذا جو ہے وہ آپ اقباض کو فوکس نہ کریں، اصل فوکس کیا کریں، اس کے اختیار کو کریں کہ اس کے پاس اختیار جو فسخ تھا وہ ختم ہو جاتا ہے۔ جب وہ ختم ہو جاتا ہے تو یہ اپنے پاؤں پہ خود کلہاڑی مار رہے، ٹھیک ہے، اپنا نقصان خود کر رہے، تو یہ والا جو اقرار ہوتا ہے نا جو اپنے نقصان میں ہوتا ہے وہ کیا ہو جاتا ہے، نافذ ہو جاتا ہے۔ یہاں پہ اصل جو ہے وہ تو اس کے ساتھ ہے نا، مرتہن کے ساتھ، تو بین یہ قسم تو مرتہن کے پاس ہونی چاہیے، تو ہم یہ اس یہ جو اقرار العقلاء اس کی وجہ سے، ہاں اس کی وجہ سے، اس کی وجہ سے کہ اصل میں وہ اصل کی بات نہیں ہے، ظاہری صورتحال ہے، یعنی ظاہری صورتحال کو اگر دیکھا جائے تو اگر اس نے اقباض کا اقرار کر لیا ہے نا کہ میں نے یہ چیز اس کے قبضے میں دے دی ہے، ایک مکان ہے فرض کریں، تو اب مرتہن کہے کہ جی میرے قبضے میں نہیں آئی، تو مرتہن کو کیا ضرورت ہے کہ وہ کہ قبضے میں نہیں ہے، اس نے کرنا کیا ہے قبضے میں لے کر، اصل چیز تو رہن ہے نا۔ یہاں پہ استاد نظری ایک اشکال ہے، نہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ مرتہن کو کیا چیز چاہیے، وثیقہ چاہیے نا، وثیقہ چاہیے، وثیقت کہیں نہیں گیا نا، اس نے کہہ دیا کہ میں نے آپ کے قبضے میں دے دی وہ چیز، ٹھیک ہے، یہ کہ ٹھیک ہے قبضے میں دے دی، میں کہتا ہوں نہیں دی، انہوں نے کہا چلے نہیں بھی دی، فرض کریں نہیں بھی دی، وثیقت تو باقی ہے، مرتہن کیا کہے گا، جب اقباض ہی نہیں ہوا تو اس کا مطلب کیا ہے، اب جائز ہے، نہیں وہ خود اقرار کر رہے ہیں نا اقباض کا نا، مرتہن نے کہا اقباض ہے وہ یعنی لازم ہو جائے گا نا، لازم ہونے کی وجہ سے مرتہن تو فائدہ اٹھا لے گا نا۔ جی راہن کہہ رہا ہے کہ میں نے آپ کو اپنے قرض کے بدلے میں نے بطور رہن آپ کے پاس اپنا فون رکھوایا تھا، میں نے اقباض کروا دیا تھا فون کا، میں کہتا ہوں کہ نہیں آپ نے نہیں کروایا تھا، اور میرا قصد یہ ہے کہ میں ان کا فون ہڑپ لوں، یہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ ہے کہ جب وہ نہیں کہتے اور اصل میرے ساتھ ہے کیونکہ میں منکر ہوں تو میں آپ کو فسخ کروں گا کیونکہ میری طرف سے جائز ہے، تو کیا ہو جائے گا، ان کے اوپر دین بھی ہوگا اور ان کی جو عین ہوگی وہ بھی میں ہڑپ لوں گا، یہ ایک مفسدہ لازم آئے گا۔ یعنی
نہیں وہ اور نزاع ہوگا. وہ نزاع کب ہوتا ہے کہ جب جو دعویٰ تلف کا ہو جائے. مثلا یہ کہتے ہیں کہ میرا مال انہوں نے لے لیا تھا پھر لے کے انہوں نے تلف کر دیا, ضائع کر دیا, کیونکہ جو رہن کے اوپر تصرف ہے نا, وسیقہ کے اوپر تصرف, وہ رہن کی اجازت کے بغیر نہیں ہو سکتا. رہن خود اجازت دے گا کہ آپ بیچ سکتے ہیں, آپ تصرف کر سکتے ہیں, پھر وہ تصرف کرے گا, ورنہ وہ امانت کے طور پہ رہتا ہے. تو یہ جس اختلاف کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں نا, یہ اختلاف کب ہوتا ہے کہ جب امانت تلف ہو جائے. تو تلف ہونے کے بعد یہ اختلاف ہوتا ہے کہ جی تلف انہوں نے خود اپنے قبضے میں لے کر کی ہے, ٹھیک ہے. وہاں پھر اور کیس کی جو نوعیت ہے وہ اور بدل جاتی ہے. وہاں بھی سپورٹ کس کو ہوتی ہے, اسی مرتہن کو ہی ہوتی ہے, کیونکہ وہ امین ہوتا ہے نا, لیس علی الامیین الا الیمین, ٹھیک ہے. وہ الگ ہے اور میں جو پیش کر رہا ہوں وہ بہرحال میرا الگ, میرا یہ نہیں سمجھے آپ کی بات. مرتہن خائن ہے, وہ کیا کہہ رہا ہے, قبض اقباض کے بعد وہ چیز وہ کیا کر رہا ہے, ضبط کرنا چاہ رہا ہے, یعنی کیا مطلب وہ ہڑپنا چاہ رہا ہے وہ چیز, اس وجہ سے وہ منکر ہو چکا ہے کہ تم نے اقباض نہیں کروایا. وہ بھی تالی وہ عقد رہن ہی کا انکار کر رہا ہے کہ ابھی ہمارا کام ہی نہیں ہوا کیونکہ لازم ہی نہیں ہوا. اور وہ کہہ رہا ہے وہ ہڑپنا کیسے مطلب گاڑی تھی ایک رہن کے طور پہ جی لی ہوئی, مرتہن لی ہوئی تھی, جی ٹھیک ہے. اب وہ کہہ رہا ہے کہ دوبارہ تم گاڑی مجھے دو. رہن کیا کہتا ہے, رہن کہتا ہے کہ میں گاڑی آپ کو دے چکا ہوں نا. یہ کہہ رہا ہے نہیں, آپ نے مجھے کوئی گاڑی نہیں دی, آپ بطور رہن مجھے گاڑی رکھائیں, اگر آپ کے پاس گاڑی نہیں ہے تو کوئی اور چیز رکھائیں بطور رہن. اس طرح سے وہ کہتا ہے, اس کو پھنساتا ہے ابھی رہن. ہاں پھر اختلاف اور ہوگا نا, یعنی تدلیس کی صورت ہاں میں اختلاف پھر یہاں سے اختلاف ایک نیا ہو جائے گا, جو پھنسانے والی بات ہے نا. ہاں یہاں پہ اختلاف نہیں ہوگا, وہ کہے گا کہ میں نے گاڑی اس کو دی تھی اور اس نے گاڑی تلف کر دی, میری گاڑی کو کیا ہے انہوں نے ہڑپ کر لیا, قبضہ کر لیا, تلف کر لیا. یہ نیا اختلاف ہوگا, ٹھیک ہے. یہ جو میں کہہ رہا ہوں نا کہ جو دوسرا اختلاف ہوتا ہے کہ انہوں نے امانت میں خیانت کر دی, امانت میں نے رکھوائی تھی, انہوں نے ختم کر دی, تلف کر دی, اور میری امانت واپس نہیں کر رہے, ٹھیک ہے. تو یہ ایک نیا اختلاف ہوگا, ٹھیک ہے. مگر یہ فقط صاحب وہ مثلا ابھی اختلاف جو یہاں پہ بیان کر رہے ہیں نا کہ وہ بندہ کیا کہہ رہا ہے, مرتہن کہہ رہا ہے کہ فقط ہمارا عقد رہن ہوا تھا, اقباض ہوئی نہیں تھا. یہ کیا کہہ رہا ہے, اقباض ہو گیا. تو کہتا ہے اچھی بات ہے, اگر اقباض ہو گیا تو رہن لازم ہو گیا نا, رہن لازم ہو گیا تو بات ختم ہوگی, لہٰذا وہ وسیقہ کیا ہے میرے لیے آ جائے گا. اچھا, الا یعلم کذبہ, مگر یہ کہ یقین ہو جائے کہ اس کا راہن کے جھوٹے ہونے کا یقین ہو جائے ہمیں. کما لو قال, جیسے وہ کہے کہ رہنتہ الیوم, وہ کہے کہ آج کے دن ہی میں نے جو ہے وہ اپنا گھر رہن دیا ہے. کون سا گھر, جو حجاز میں ہے. وہما بالشام, اور وہ دونوں کیا ہیں, شام میں ہیں. واقبضتہ ایاہا, یا اقبضتہ ایاہا, اور میں نے ہو کس کو, یعنی مرتہن کو کیا دیا ہے, وہ گھر کیا ہے, ایاہا اسی گھر کو کیا ہے اس کے قبضے میں دیا ہے. فلا یقبل, تو یہ قبول نہیں کیا جائے گا, لأنہ محال عادتاً, کیونکہ یہ عادتاً محال ہے. آج کے زمانے میں محال نہیں ہے, آن لائن زمانہ چل گیا نا. اس زمانے میں تو پتہ نہیں ہوتا تھا کون کس کے گھر میں وسیقہ کیسے آئے. بنا یہ کیوں عادتاً محال ہے اس زمانے کے اعتبار سے, بنا اس اعتبار سے کہ علی اعتبار وصول القابض ہے, کیونکہ قابض کا پہنچنا کیا ہے, معتبر ہے. یا او من یقوم مقامہ, یا جو قابض کی جگہ پہ ہے اس کا جو وکیل ہوتا ہے اس کا پہنچنا معتبر ہے کس کی طرف, فی تحقق, یعنی او من یقوم مقامہ الی الرہن, ہاں یعنی قابض پہنچے یا جو قابض کی جگہ پہ ہے وہ رہن تک پہنچے. رہن یعنی وہ جو چیز ہے. فی تحقق ہی, فی تحقق ہی, تحقق کیا مطلب, فی تحقق القبض, یعنی قبض کے متحقق ہونے میں خود مرتہن کا یا مرتہن کی جو جگہ پہ ہے اس کا رہن تک پہنچنا کیا ہے, یہ چیز معتبر ہے. اور اس زمانے کے اعتبار سے جب اسی دن کی بات ہو رہی ہے تو اسی ایک دن میں رہن, جو رہن خود بھی کیا نام ہے, مرتہن خود بھی نہیں پہنچ سکتا, اور اسی طریقے سے مرتہن کوئی اسی دن کوئی قاصد بھیجے اور ایک ہی دن میں قاصد کیا ہے مکہ سے جو ہے وہ شام پہنچے اور ادھر سے کیا ہے وہ کسی کو وکیل بنائے اور وہ قبض کرے, تو یہ 12 گھنٹے کا تو جن ہے, 8 یا 12 گھنٹے کا, تو یہ اسی ایک دن میں کیسے ہو سکتا ہے یہ نظام سارا, ٹھیک ہے. تو یہ عادتاً کیا یہ چیز محال ہے, ذاتی طور پر محال نہیں ہے, لیکن عادت طور پہ اس دور کے حالات دیکھیں جائیں تو یہ چیز کیا محال ہے. اور کوئی فون وغیرہ سے رابطہ بھی نہیں ہو سکتا, قاصد ہی بھیجنا پڑے گا نا اپنا وکیل بنانے کے لیے. تو قاصد بھی اتنی سپیڈ والا جو ہے وہ اس زمانے میں موجود نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو لہٰذا جو ہے وہ یہاں پہ ہمیں علم ہو جائے گا, یقین ہو جائے گا کہ یہ بس ایسی کیا ہے بڑی بڑی چھوڑ رہا ہے. اچھا, یعنی دونوں شام میں موجود ہیں, دونوں بندے شام میں, اور یہ کہہ رہا ہے کہ میں مکہ میں اس کو آج ہی دیا ہے میں نے. اب شام میں دونوں موجود ہیں, آج کیسے دے دیا مکہ میں,
ٹھیک ہے. قبض بھی کروا دیا ہے. کہاں قبض اس کو دے دیا یعنی آج کے دن میں نے دے دیا, دونوں بیٹھے ہوئے یہاں. اچھا فَلَوِ ادَّعَ بَعْدَ الْإِقْرَارِ بِالْقَبْضِ الْمُوَاطَاةَ, مواتات اتفاق کو کہتے ہیں. اس نے جو ہے وہ قبض کا اقرار کیا, اور قبض کے اقرار کے بعد اس نے دعویٰ کر دیا کہ بھئی میں نے جو قبض کا اقرار کیا ہے نا وہ در حقیقت قبض کا اقرار نہیں تھا, بلکہ وہ اقرار کس کا تھا؟ مواتات کا تھا. مواتات کیا مطلب کہ ہمارے درمیان یہ ایگریمنٹ طے پایا تھا کہ ہم جو ہے وہ یہ چیز اس کے قبضے میں دیں گے, میں اقرار کروں گا, اس کے اوپر گواہ بنائیں گے, لکھت پڑھت ہو گئی ساری. یہ ہمارا کیا اتفاق ہوا تھا, موافقت ہوئی تھی ہماری آپس میں. یہ میں نہیں کہنا چاہ رہا تھا کہ میں نے جو ہے وہ یہ گھر اس کے حوالے کر دیا, فقط میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ ہم اقباض کے اوپر کیا کرتے ہیں؟ اتفاق کرتے ہیں آپس میں. ٹھیک ہے, ایک معاہدہ کیا لکھتے ہیں. تو پچھلی جو سچویشن جو راہن نے بیان کی تھی وہ کیا تھی؟ وہ اس نے یہ نہیں کہا کہ ہاں سوری تھی, حقیقی نہیں تھی. نہیں ابھی جو اقرار کیا ہے, ہاں ابھی جو اقرار کیا ہاں تو وہ کلیریفیکیشن ہاں تو بعد میں دی ہے نا. اس نے کہا ہے کہ میں جو ہے وہ اس کے قبضے میں دے چکا ہوں, قبضے میں دے چکا ہوں. معنی کیا ہے کہ یعنی ہم ایگریمنٹ کر چکے ہیں کہ یہ چیز آپ کے قبضے میں دیں گے. دیا نہیں ہے ابھی تک. ٹھیک ہے, ایک بندہ کیا کہتا ہے کہ بھئی یہ گھر جو ہے نا, یہ گھر, یہ میری گاڑی جو ہے نا, یہ آپ کے میں نے قبضے میں دے دی. تو اس کا مطلب قبضے میں دینے کا کیا ہوتا ہے کہ بھئی ہم بیٹھیں گے, اس کے پیپر ورک کریں گے, پیپر بنائیں گے آپ کے نام پہ, اس کے اوپر گواہ رکھیں گے, میں دستخط کروں گا, یوں کر کے ہمارا اتفاق ہوا. یہ تو نہیں ہے کہ گاڑی ابھی سی دے دی ہے. ٹھیک ہے, گاڑی آپ کو دے دی, مطلب کیا کہ اس کے پیپر ورک ہم کریں گے, اس کے اوپر کیا ابھی کام کریں گے اور یہ آپ کے حوالے کریں گے. خصوصاً بڑے گھروں میں ایسا ہوتا ہے, انہوں نے کہا کہ یہ جو زمین ہے میں نے آپ کو دے دی, تو اسی دن تھوڑی اس کی ہو جاتی ہے. دینے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ان کا مواتات ہوگی, اتفاق ہوگا آپس میں کہ اس زمین کے کاغذات وغیرہ آپ کے نام بنیں گے, آپ کے نام ٹرانسفر ہوگی. تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی تک ٹرانسفر ہوئی نہیں ہے, ابھی تک اقباض ہوا نہیں ہے. فقط اتفاق کس پہ ہوا ہے کہ اس نے حامی بھر لیا ہے کہ ابھی جو ہے وہ اس طریقے سے وہ کریں گے یہ کام سارے. واضح. تو اب یہ بندہ جائے اسی دن ہی گاڑی اٹھا لے, اسی دن زمین پہ چلا جائے, تو وہ آ کے لوگ بھی روکیں گے, بھائی کدھر ہیں یہ تمہارے پاس پیپر, کدھر ہیں یہ, تو پیپر اس کے نام پہ ہیں, پیپر بنی نہیں ہے ابھی تک. تو وہ کہہ رہے ہیں, وہ خود کہہ رہا ہے گاڑی دے دی ہے. تو وہ کیا کہ ابھی گاڑی دینے کا میرا مطلب یہ تھا کہ پیپر ورک کریں گے نا ابھی, یہ تو نہیں ہے کہ آج کے دن ہی دے دی. تو اس نے بھی یہی کام کیا. اس نے کہا کہ بھئی میں نے جو اقرار کیا تھا کہ میں نے اس کو قبضے میں دے دیا ہے, تو میرا مطلب ہی قبضے میں دینے سے یہ تھا کہ ہمارا اتفاق ہو گیا ہے کہ المواتات علی الاقرار. ٹھیک ہے, کہ اتفاق ہوا ہے اقرار کے اوپر کہ میں اقرار کر رہا ہوں کہ یہ چیز آپ کے قبضے میں دوں گا. والاشہاد علیہ, اور اسی قبضے کے اوپر میں کیا قائم کروں گا؟ گواہ لے کر آؤں گا. اقامتاً لرسم الوثیقۃ, اور یہ کس لیے ہوں گے؟ تاکہ میں قائم کر سکوں ایک وثیقہ کو جو ہے وہ رسم کرنے کے لیے. وثیقہ وہی رہن ہے, رسم کیا مطلب اسے لکھنے کے لیے نا, یعنی تاکہ جو ہے وہ اس کو رسم کیا جائے, یعنی اسے لکھا جائے. تو میری یہ بات تھی, یعنی میں نے جو اقرار کیا تھا بالقبض کا, وہ در حقیقت اتفاق تھا کہ میرا اقرار ہوگا کہ یہ چیز میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں, اس کے اوپر گواہی قائم ہو جائے گی, اور ادھر سے جو وثیقہ کو کیا کی جائے گی؟ رسم جو ہے وہ کیا جائے گا. رسم لکھنے کے معنی میں ہوگا, اور تو کچھ نہیں ہے معنی اس کا, کوئی اور معنی. تحریر میں لے کر آئیں گے, میں اقرار کروں گا, اقرار کے اوپر گواہ قائم ہوں گے. اشہاد علیہ نے اشہاد علی الاقرار, میرے اقرار کے اوپر گواہ بنیں گے لوگ. ٹھیک ہے. اچھا, حذرا من تعذر ذالک اذا تاخر الی ان یتحقق القبض, یعنی اس بات سے بچتے ہوئے, کس بات سے بچتے ہوئے کہ من تعذر ذالک, کہ اب یہ کام مشکل ہو جائیں گے, یعنی اقامہ رسم الوثیقہ یہ مشکل ہو جائے گا. وثیقہ کو لکھنا جو ہے متعذر ہو جائے گا. کب متعذر ہو جائے گا؟ اذا تعذر, کہ جب یہ رسم وثیقہ متاخر کر دیں ہم, الی ان یتحقق القبض, یہاں تک کہ قبض ہو جائے. یعنی قبض تک اگر ہم یہ کام نہ کریں, یعنی قبض سے پہلے ہم یہ کام اگر نہیں کرتے, تو تعذر ذالک, پھر یہ کام کیا ہو جائیں گے؟ متعذر اور مشکل ہو جائیں گے. تو لہذا اس سے میں نے کیا کہا کہ بھئی آپ کو قبضہ میں نے دے دیا, مطلب کیا ہے کہ ابھی سے ہم کیا کریں گے؟ اس کے اوپر گواہ بلائیں گے, اور یہ چیز کیا ہے ایگریمنٹ کے طور پہ رسم کریں گے, لکھیں گے. یہ میری مراد ہے, کیونکہ اگر ابھی نہیں رسم کریں گے, گواہ اس کے اوپر نہیں بٹھائیں گے, تو جب آپ قبضے میں لے لیں گے تو اس وقت یہ دوبارہ گواہ کا بٹھانا اور لکھنا یہ کیا ہو جائے گا؟ متعذر ہو جائے گا. تو اب وہ بات کیا دعویٰ کر رہا ہے؟ وہ دعویٰ کر رہا ہے کہ ٹھیک ہے میں نے اقرار بالقبض کیا تھا, لیکن اقرار بالقبض سے میری یہ مراد تھی اتفاق تھا کہ قبض سے پہلے جو ہے وہ ہم نے یہ کام کرنے ہیں. ٹھیک ہے.
تو کہتے ہیں کہ سمع الدعویٰ، اس کے دعوے کو سنا جائے گا. کیوں اس کے دعوے کو سنا جا رہا ہے؟ ٹھیک ہے، لجریان العادت بذالک، کیونکہ عادت جو ہے وہ اسی بات کے اوپر جاری ہوتی ہے کہ ایک بندہ یہ کام کرتا ہے، اپنا گھر دے رہا ہے، زمین دے رہا ہے، تو عادت اسی کے اوپر ہے کہ وہ ایسی قبضے میں نہیں دے دیتا. وہ پہلے کیا ہے، اشاعت اس کے اوپر کرتا ہے، رسم وثیقت کرتا ہے. تو اس کا مطلب کیا ہو گیا کہ جو بندہ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میری جو ہے وہ اقرار بالقبض سے مراد یہ مواتات تھی، تو اس کا دعویٰ ظاہر کے مطابق ہے. جب ظاہر کے مطابق ہے تو اب اس سے گواہ نہیں طلب کیے جائیں گے. ٹھیک ہے جی، اس کی جو دعویٰ ہے وہ کیا ہو جائے گا، نافذ ہو جائے گا. یعنی وہ در حقیقت جو ہے مدعی بنے گی نہیں، بلکہ کیا بن جائے گا، اصطلاح میں باب خداوت کی اصطلاح کے مطابق منکر کیا بنے گا، کیونکہ اس کی بات کیا ہے، ظاہر اور عادت کے کیا ہے، مطابق جا رہی ہے. منکر بننے کے دو معیار ہیں نا فقہا کے درمیان. ایک معیار کیا ہوتا ہے کہ جس کے مطابق اصل ہو، اس کو عام طور پہ صحیح سستانی اور اکثر لوگ نہیں مانتے. دوسرا معیار کیا ہے کہ عادت اور جو ظاہری صورتحال ہے وہ جس کے مطابق ہو وہ منکر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس کو گواہ لانے کی ضرورت نہیں ہوتی اور اسی کی بات کو اوکے کیا جاتا ہے. جو اس کے خلاف جائے گا اسے کہا جائے گا کہ تم جو ہے وہ اب دعوے دار بن رہے ہو، تم کیا گواہ لے کر آؤ. اس کی بات تو اصل کے مطابق ہے، بائی ڈیفالٹ جو سیٹنگ ہے، جو صورتحال ہے اسی کے مطابق یہ بات کر رہے ہیں. تو اسی وجہ سے یہاں پہ کیا کہا کہ اس کے دعوے کو کیوں سنا جائے گا، کیونکہ عادت اسی کے اوپر جاری ہے. یعنی وہ جو باتیں کر رہا ہے وہ عادت سے ہٹ کے نہیں کر رہا، رواج سے ہٹ کے نہیں کر رہا، رواج کے مطابق اور ظاہری صورتحال کے مطابق اس کی باتیں ہیں. لہٰذا اس کی بات کو کیا سنا جائے گا. لیکن یہ شہری اس کو مدعی بنا رہے ہیں، ان کے آگے حلف مرتہن کو دے رہے ہیں. ہاں، اب جو مرتہن ہے نا، مرتہن کی کیا ذمہ داری ہے کہ اگر وہ اس کے خلاف جا رہا ہے تو وہ کیا لے کر آئے، بینہ لے کر آئے نا، بینہ لے کر آئے. لیکن وہ بینہ لے کر نہیں آتا، پھر بھی وہ کیا ہے، اختلاف کر رہے، اس کے بعد بینہ نہیں ہے. تو پھر راہن کے پاس یہ اختیار ہے، فالہ، یعنی راہن کے پاس یہ اختیار شریعت نے دیا ہے کہ احلاف المرتہن، کہ یہ مرتہن سے قسم اٹھوائے. راہن کہتا ہے ٹھیک ہے تم گواہ لے کر نہیں آتے، اگر تم قسم اٹھا لو نا تو میں مان لوں گا. تو کیا راہن کے پاس یہ اختیار ہے کہ یہ مرتہن سے قسم اٹھوا لے؟ کہتے ہیں کہ ہاں، اس کے پاس یہ اختیار ہے کہ راہن کے فالہ، یعنی للراہن، راہن کے پاس یہ اختیار ہے کہ احلاف المرتہن، یہ مرتہن سے احلاف کرے، یعنی مرتہن سے حلف اٹھوائے. کس بات کے اوپر حلف اٹھوائے کہ علی عدمہا، علی عدم المواتات، کہ اس نے دعویٰ کس کا کیا، مواتات کا کیا نا. تو وہ مرتہن کیا کہہ رہے ہیں، نہیں تم نے یہ چیز میرے قبضے میں دے دی تھی. بات یہ ہوئی تھی کہ یہ چیز تم میرے قبضے میں دے رہے ہو، بات یہ نہیں ہوئی تھی کہ تم رسم وثیقہ کرو گے اور گواہ وغیرہ بلاؤ گے، یہ بات نہیں تھی. تو یہ راہن کے پاس شریعت نے اختیار دیا کہ بھئی اگر آپ اپنی بات کے اوپر قائم رہیں پھر بھی ٹھیک ہے، اس کے بعد گواہ تو ہے نہیں، آپ کی بات کو سنیں گے اور آپ کے مطابق فیصلہ ہوگا. لیکن اگر آپ یہ کرنا چاہتے ہیں تو یہ بھی آپ کر سکتے ہیں. کیا آپ کر سکتے ہیں؟ آپ مرتہن کو کہیں کہ آپ بھی قسم اٹھائیں. کس بات کے اوپر قسم اٹھائیں؟ کہ علی عدمہا، کہ میں نے جو ہے وہ ایسا اتفاق نہیں کیا تھا، اور میری مراد کیا تھی کہ وہ چیز میں نے آپ کے قبضے میں دے دی، کہ قبضہ جو ہے وہ اپنی جگہ پہ ہو گیا تھا. شہید اول رضوان اللہ علیہ کی عبارت سے ایسا لگتا ہے کہ گویا اگر اس نے دعویٰ معاطات کیا ہے تو اس کے بعد اس کے پاس یہ حق ہے کہ وہ احلاف کرے، احلاف مرتہن کرے. درمیان والی جو صورتحال ہے کہ اس کا سنا جائے گا دعویٰ معاطات، وہ شہید ثانی کی ہے، ایسا لگ رہا ہے. نہیں شہید ثانی کی ہے، لیکن یہ شرح ہے نا اس کی، اصل مقصود یہی ہے شہید اول کی. فالہو کا آپشن یہ نہیں ہے کہ فعلیہ ہے، اس کے اوپر ضروری ہے. لہو کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کو اختیار ہے، آپشن ہے ایک. لہو کا مطلب کیا ہے؟ ایک آپشن ہے راہن کے پاس، ضروری نہیں ہے ایسا کرنا اس کے اوپر. جہاں راہن کو منکر بنا رہے ہیں اور مرتہن کو مدعی بنا رہے ہیں نا، تو راہن جب منکر بن گیا، مرتہن کیا ہو گیا، مدعی ہو گیا، تو سیدھی سی صورتحال کیا ہے کہ راہن کی بات کو سن لیں آپ. ٹھیک ہے، راہن کی بات کو سننے بات ختم ہو جائے نا. لیکن شہید اول نے کیا یہ بات کی نہیں ہے سننے والی نا، شہید اول نے یہ بات نہیں کی نا سننے والی کہ یہ اس کی بات کو آپ اوکے کریں، یہ انہوں نے بات نہیں کی. انہوں نے بات کیا کہ فالہو کی بات کی ہے نا، کہ اس کے پاس یہ آپشن رہتا ہے کہ وہ مرتہن سے قسم اٹھوائے. تو شہید ثانی اس بات کو کھول رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے کہ اس کے پاس یہ اختیار ہے. ہاں، اس کا مرحلہ بعد میں ہے. پہلے مرحلے میں ہم یہ فیصلہ کر دیں گے کہ ٹھیک ہے راہن کی بات کو ہی سنا جائے گا، کیونکہ اس کی بات جو ہے وہ عادت کے مطابق ہے. لیکن اس کے باوجود راہن کے پاس شہید اول کہتے ہیں کہ یہ اختیار رہتا ہے
یہ ضروری نہیں ہے، یعنی لا یجب علیہ، واجب اس کے اوپر نہیں ہے، لہو اس کے لیے ہے، جیسے ہم نے کہا فللعوام ان یقلدوا، عوام کے لیے ایک آپشن کیا ہے تقلید کریں، واجب نہیں ہے، دوسرا آپشن کیا ہے خود فقیہ بن جائے، ٹھیک ہے، فقط تقلید تو منحصر نہیں ہے، تو فلہو یعنی اس کے لیے یہ آپشن ہے، یعنی ایک آپشن ہے، دوسرا آپشن بھی کیا ہے موجود ہے اس کے پاس، دوسرا آپشن کیا ہے کہ احلاف اسے کروائی نہیں بلکہ کیا مانگے بینہ مانگے، جیسا ہی ٹھیک ہے۔ اور جب بینہ ناکام ہے تو ختم بات۔ اور یہ کہ اگر وہ خود ہی قسم اٹھا لیتا اس کے بعد اگر بینہ مرتہن خود قسم اٹھاتا رہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، نہیں راہن اٹھا لیتا تو ویسے ہی موضوع ختم ہو جاتا ہاں راہن خود اٹھا لیتا تو موضوع ختم ہو جاتا ہے، موضوع ختم ہاں ہو احسن جاتا تم یہی ہے نا، اگر اس نے نہیں اٹھایا وہ کہتا ہے کہ نہیں تم اٹھاؤ، تو کہتے ہیں یہ ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے، راہن کیوں قسم اٹھائے گا؟ ممکن ہے منکر کے اوپر بینہ ہوتی ہے نا، نہیں، راہن نے کہا ہے کہ بھائی میری جو مراد تھی نا ایک بات ہے، میری معاہدات اتفاق علی العہد تھا، ٹھیک ہے، ہاں جی۔ اب اس سے قاضی کیا قسم طلب کرے گا کہ تم قسم کھاؤ؟ پہلے بینہ مانگے گا مدعی سے نا، بھائی بینہ کے معاہدات پہ بینہ مانگے گا کہ معاہدات پہ بینہ ہے؟ نہیں نہیں، جو بندہ بھی منکر ہوتا ہے اگر اس کے خلاف کوئی دعویٰ دائر کرتا ہے تو جو دعویٰ دائر کرنے والا ہوتا ہے نا وہ اگر بینہ لے کر نہیں آتا ہاں جی، تو وہ یہ کہتا ہے کہ بھی ٹھیک ہے میں بینہ لے کر نہیں آ رہا، میرے پاس ہے نہیں، لیکن اس بندے کی آپ بات کو کیوں مان رہے ہیں، ٹھیک ہے، میری بات نہیں مان رہے اور اس کی بات کو مان رہے ہیں، قاضی کیا کہتے ہیں، اس کی بات ہم تب مانیں گے جب یہ قسم کھائے گا کیونکہ یہ منکر ہے، یعنی مقام اختلاف میں منکر کو قسم کھانی پڑتی ہے، یہ تو ساتھ یہ مطلب ہوتا ہے، یہ تو قاعدہ عام ہے نا، وہ وسلم نا، ہم یہ والی صورت حال ہے یہ جو سومیہ دعویٰ ہوا ہے نا اس کے دعوے کو سنا جائے گا، اس کے دعوے کو سنا جائے گا یعنی وہ قسم کھائے گا، ہاں مال یمین کے ساتھ سنا جائے گا نا، ایسے تو فقط بات نہیں سنی جاتی نا، منکر اسی بنا پہ منکر بنا رہے ہیں نا، یعنی اس کے دعوے کو سنا جائے گا، یہ تو باب قضاوت کا عمومی کہتا ہے، ہی نہیں نا، یہ تو مدعی ہے نا، کون راہن مدعی تو نہیں ہے نا، والا ادعا المعاطات، لفظ سے مدعا لکھا ہوا ہے نا، اچھا لفظوں سے تو فرق نہیں پڑتا نا، اصل دیکھا جاتا ہے کہ کس کا دعویٰ جو ہے وہ ظاہر کے مطابق ہے، جس کا دعویٰ ظاہر کے مطابق ہو اس کی بات کو سنا جاتا ہے قسم کے ساتھ، نہیں ہے یہ نہیں پتہ، واضح، اچھا فلہو، تو اس کے بعد یہ آپشن ہے کہ یہ اگر خود یمین نہیں کھاتا تو اب اگر منکر یمین نہیں اٹھاتا نا تو اس کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے کہ یہ پھر اگلے سے یمین طلب کرتا ہے نا، یہ کہتا ہے کہ میں یمین نہیں اٹھاتا، میں قسم کھانے سے کیا گریز کرتا ہوں، پھر اس کے پاس دوسرا آپشن کیا رہتا ہے کہ یہ اس سے کہے کہ تم قسم کھاؤ، واضح، تو فالو یعنی اس کے پاس دوسرا آپشن کیا ہے کہ مرتہن سے حلف کو طلب کرے، اور پہلا آپشن کیا ہے کہ خود حلف کھا لے، ٹھیک ہے، یہ پہلا آپشن کیا ہوگا خود حلف کھا لے، دوسرا آپشن کیا ہے خود اگر حلف نہیں اٹھاتا تو وہ مرتہن سے حلف اٹھائے، کس بات کے اوپر، علی عدم المواطات، کہ ہماری مواطات نہیں تھی، وَأَنَّهُ واقع موقع ہو، اور یہ جو قبض تھا نا یہ اپنی جگہ پہ کیا واقع ہو گیا ہے، وَأَنَّ الْقَبْضَ واقع موقع ہو، کہ قبض اپنے جگہ پہ، یعنی اپنی جگہ کیا مطلب یعنی حقیقی طور پہ قبض ہو چکا ہے، نہ کہ قبض جو ہے وہ بطور مواطات کے تھا، مرتہن کو کہے کہ تم یہ قسم اٹھاؤ، اگر وہ قسم اٹھا لے گا اس کے کہنے کے اوپر پھر تو یہ گیا، ٹھیک ہے، کہتے ہیں کہ ہذا اذا شاہد الشاہدان علی اقراری، یہ اس صورت میں ہے کہ جب دو گواہ اس بات کے اوپر ہوں کہ اس بندے نے جو ہے وہ قبض کا اقرار کیا تھا، علی اقرار ہی یعنی اقرار راہن بالقبض، ٹھیک ہے، اما لو شاہدہ، لیکن اگر صورتحال یہ ہو کہ دو گواہ ہمارے پاس آئیں اور وہ شہادت دیں کہ علی نفس الاقباس، کہ فعلاً اقبال ہوا تھا، ہاں انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اس نے قبض کا اقرار کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم گواہی دیتے ہیں کہ اس نے وہ چیز اٹھا کے دے دی تھی، ٹھیک ہے جی، تو کہتے ہیں لم تسمع دعواہ، یہاں پہ اب یہ جو راہن ہے نا اس کے دعوے کو نہیں سنا جائے گا کہ جی میری جو ہے وہ اقرار سے مراد کیا تھی، مواطات تھی، ٹھیک ہے، ولم یتوجہ الیمین، اور اس کے دعوے کو نہیں سنا جائے گا اور نہ ہی اس کے اوپر کیا ہے قسم آئے گی، بلکہ اس کی بات کیا ہو جائے گی ظاہر کے خلاف چلی جائے گی نا، گواہوں کے خلاف چلی جائے گی، اب اس کو نئے گواہ لانے پڑیں گے، نیا بینہ وہ لے کر ہے اپنا، یہاں پہ وہ کیا ہے پھر منکر نہیں رہا نا، ایک قسم کا مدعی بن جائے گا، لہٰذا اس کے دعوے کو نہیں سنیں گے اور نہ ہی کیا زمین اس کے اوپر متوجہ ہوگی، ٹھیک ہے، وقضا، اور اسی طریقے سے یعنی اس کے دعوے کو نہیں سنیں گے اور یمین بھی اس کے اوپر نہیں آئے گی، لو شاہدہ علی اقرارہ بہی،
کہ اگر دو گواہی دیں اس بات کے اوپر کہ اقرار بہی کہ اس نے اقرار کیا تھا اسی اقباض کے اوپر، قبض کے اوپر اقرار نہیں تھا، معاطات کے اوپر اقرار نہیں تھا، بلکہ اس نے خود اقرار کیا تھا کہ میں نے وہ چیز کیا دے دی ہے، فَأَنْكَرَ الْإِقْرَارَ، یہ اس نے اس اقرار کی کیا ہے انکار کر دیا، اس نے کہا ہے کہ میں نے یہ والا اقرار کیا ہی نہیں ہے۔ اچھا، یعنی یہ بات کیا ہے، وہی یہ بھی بندہ کہہ رہا ہے کہ میں نے اقرار کیا ہے قبض کا نا، فقط اس کی تفسیر کیا ہے یہ الگ کر رہے ہیں نا۔ جی اب دو گواہوں نے کیا کہا کہ ٹھیک ہے جی اس نے اقرار کیا ہم گواہی دیتے ہیں، لیکن فَأَنْكَرَ الْإِقْرَارَ یہ اصلاً اقرار سے پھر گیا، اس نے کہا کہ میں نے کوئی اقرار کیا ہی نہیں ہے، اقرار سوری معاطات والا بھی نہیں، کوئی بھی ہاں کوئی بھی نہیں کیا اقرار، ٹھیک ہے، گواہوں کی خراب چلے جاتا ہے۔ یعنی دو بندوں نے آ کے گواہی دی کہ لا اقرار ہی کہ اس نے اقرار کیا تھا بہی کس کا، اقباض کا اقرار کیا تھا، اور یہ انکار کرتا ہے میں نے نہیں یہ کہتا ہے میں نے اقرار اقباض کیا ہی نہیں ہے۔ درست۔ پہلی صورت کیا تھی، یہ کہتا ہے اقرار اقباض کیا تھا لیکن میری مراد کیا تھی، معاطات تھی، اور ٹھیک ہے۔ گواہ یہ گواہی دے رہے ہیں کہ اس نے نفس سے اقباض کیا تھا، تو اس صورت میں اس کو وہ پہلی والی صورت ہوگی، نہیں ہاں سنا جائے گا، وہ پہلی والی صورت تھی کہ گواہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس نے یہ خود اقباض کیا تھا، ٹھیک ہے، تو پھر یہ اقرار کی جو بھی تفسیر کرتا رہے وہ نہیں مانی جائے گی۔ درست۔ دوسری صورت کیا ہے کہ اس نے اقرار کی انکار کر دیا، نے کہا کہ میں نے کوئی اقرار کیے نہیں ہے، جاؤ گے، گواہ کہہ رہے ہیں کہ اس نے اقرار کیا، ہاں گواہ کہہ رہے ہیں اقرار کیا، دعویٰ نہیں سنا جائے وہاں پہ بھی کیا ہے اس کے دعوے کو جو انکار اقرار کا دعویٰ ہے نا وہ نہیں سنا جائے گا، ٹھیک ہے۔ لأنه تکذیب للشہود، کیونکہ یہ شہود کو جھٹلانا ہے، اور شہود کو جھٹلانا کیا ہوتا ہے، خلاف ظاہر ہوتا ہے، جی ٹھیک ہے، تو لہٰذا خلاف ظاہر جو بندہ بات کرتا ہے وہ اس کی بات کو یمین کے ساتھ نہیں سنا جاتا، اس کی اوپر کیا ذمہ داری ہوتی ہے، گواہ لے کر آنا۔ اچھا، وَلَوِ ادَّعَ الْغَلَطَ فِي إِقْرَارِهِ وَأَظْهَرَ تَعْوِيلًا مُمْكِنًا، اگر یہ دعویٰ کرے کہ جی اس کو اقرار میں کیا ہوئی تھی، غلطی ہوئی تھی، ٹھیک ہے، اور ایک ایسی تعویل کرے کہ جو کیا ممکن ہو، ٹھیک ہے، یعنی یہ کہے کہ میں نے غلطی سے اقرار کر لیا، میں اقرار کرنا نہیں چاہتا تھا کیونکہ جو مجھے پیپر لکھ کے دیے گئے تھے اس سے میں نے یہ بات سمجھی، ٹھیک ہے جی، تو اور وہ صورتحال ایسی ہو کہ اگر پیپر وغیرہ کو واقعی دیکھا جائے تو ممکن ہے ایسا ہر کسی کو اشتباہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی پیپر کے اندر اس نے فرض کریں کیا سمجھا کہ لکھا ہوا ہے کہ آپ جو ہے وہ اقرار کریں گے کہ یہ گھر جو ہے وہ آپ قبضے میں دیں گے رہن کے طور پہ، اور اس میں یہ نہیں لکھا ہوا تھا کہ اس گھر سے مراد کیا ہے، اس کا جو اپنا بڑا گھر ہے جس میں یہ رہتا ہے، بلکہ اس میں ایک ایسی بات ظاہر ہو رہی تھی کہ وہ جو چھوٹا گھر ہے وہ کیا دینا ہے، میں نے کہا ٹھیک ہے جی میں نے دے دیا، بعد میں انہوں نے کہا کہ ہاں بھی نکلیں گھر سے، تو انہوں نے کہا اس کا تو میں نے اقرار کیا ہی نہیں ہے، انہوں نے کہا آپ نے اقرار کیا ہوا ہے، تو انہوں نے کہا نہیں مجھے اقرار میں کیا غلط فہمی ہو گئی تھی، میں نے سمجھا کہ شاید آپ اس گھر کی بات نہیں کر رہے تھے، دوسرے گھر کی کیا بات کر رہے تھے، اور باقاعدہ اس کی باتیں سنی گئیں تو ممکن ہے، تو انہوں نے کہا ہاں یہ تو ہو سکتا ہے، انہوں نے تصریح کی نہیں ہے، اور عام طور پہ کون اپنا بڑا جو ہے وہ گھر دیتا ہے، ٹھیک ہے، وہی گھر دے گا جو اس کا فرض کریں ایکسٹرا ہے اور چھوٹا سا ہے وہ دینا چاہ رہے ہیں، تو اس صورت میں کیا ہے اس کی بات کیا ہو جائے گی، ظاہر کے مطابق ہو جائے گی نا، تو اس صورت میں اس کی بات کو کیا سنا جائے گا، تو فَلَهُ، تو اس کے بعد پھر یہ آپشن رہ جائے گا کہ احلاف المرتہن ایضاً، کہ یہ مرتہن سے بھی کیا قسم اٹھوا سکتا ہے، یا خود قسم اٹھائے یا کیا ہے مرتہن سے قسم اٹھوائے، دونوں آپشن کیا اس کے پاس رہیں گے پھر۔ وَإِلَّا کیا مطلب، یعنی اگر یہ تعویل کیا ہو ممکن نہ ہو، ٹھیک ہے، اللہ سے یہ تعویل، ہاں اگر تعویل کیا ہے ایسی تعویل ہو کہ جو اس کے لیے ممکن ہی نہ ہو، تو فلا کیا مطلب، ہاں پھر اس کے دعوے کو نہیں سنا جائے گا کیونکہ پھر اس کی بات کیا ہو جائے گی، خلاف ظاہر ہو جائے گی۔ ویلا سے اسی کے سنا جو کوئی اور ہے، اسی کے نا تعویل ممکن نہ ہو، اگر تعویل ممکن نہ ہو، ہاں تعویل ممکن نہ ہو کیا مطلب، یعنی اس نے اپنے اقرار میں غلطی کا اعتراف کیا کہ میں نے غلطی سے جو ہے وہ اقرار کیا ہے، اور تعویل اپنی غلطی کی وہ پیش کر رہا ہے کہ جو ممکن نہیں ہے، یعنی ظاہر کے مطابق ہی تعویل نہیں ہے۔ یہ اس صورت میں ہوگا کہ جب دو گواہ گواہی دیتے ہیں کہ اس نے اقرار بالقبض کیا تھا، پھر یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی وہ جو اقرار تھا نا اقرار غلط تھا، اس صورت میں شامل ہو جائے گا، ہاں شامل ہو جائے گا، کیونکہ وہ گواہی اقرار کے اوپر آ رہی ہے نا بس، یہ تو نہیں آ رہی کہ یہ اس نے یہ گھر قبضے میں دیا ہے یا یہ چیز، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ تکذیب شہود یہ لازم نہیں ہے، تکذیب شہود لازم نہیں آ رہا، کیونکہ وہ جھٹلا ان کو نہیں رہا، وہ کہہ رہے ہیں گواہی درست ہے، میں غلط تھا، ہاں مجھ سے غلط فہمی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، وَلَوْ كَانَ الرَّهْنُ بِيَدِ الْمُرْتَهِنِ فَهُوَ قَبْضٌ،
یہاں پہ اب یہ بحث ہے کہ اگر رہن والی جو چیز ہے، رہن والا وسیع کا ہے نا خود، وہ پہلے سے کیا ہے مرتہن کے قبضے میں ہے، مرتہن کو دی ہوئی ہے وہ چیز، گاڑی وغیرہ اس کے پاس تھی، وہ لینے گیا ہوا تھا فرض کریں، تو کہتے ہیں فہو قبض، تو یہی کیا ہو جائے گا، قبض ہو جائے گا، لصد کے کون ہی رہن مقبوضاً، کیونکہ اس کے اوپر کیا صد کرتا ہے، ہاں لصد کے کون ہی کیا ہوتا ہے، کون رہن مقبوضاً، کیونکہ اس کے اوپر یہ صد کرتا ہے کہ یہ رہن کیا ہے، رہن مقبوض ہو گیا ہے۔ اس کو کیا کہتے ہیں، کس کا سکہ نا، لصد کے کون العین فی ید المرتہن رہن مقبوضا، لصد کے کون رہن بید المرتہن رہن مقبوضہ، لصد کے کون رہن مقبوضہ، کون ہی کی ضمیر رہن کی طرف پلٹائیں گے، الف لام والا، صحیح، الف لام والے رہن سے کیا مراد ہوگا، یعنی فی یدہ، ٹھیک ہے۔ اس قبض کو کیا کہتے ہیں، القبض السابق علی عقد الرہن، کہ عقد رہن سے پہلے والا کیا ہو گیا، قبض ہو گیا، القبض السابق السابق علی عقد الرہن۔ علی عقد الرہن، ایک قبض کیا ہوتا ہے، اللہ کو لعقد الرہن ہوتا ہے، جس کو کیا کہتے ہیں، القبض البعدی کہتے ہیں، بعد والا کیا قبض، البعدیت اسے کہتے ہیں، بعد والا قبض، ٹھیک ہے۔ کچھ علماء یہ کہتے ہیں کہ رہن کے لازم ہونے کے لیے جو قبض شرط ہے وہ قبض سابق نہیں ہونا چاہیے، ہاں قبض لاحق ہونا چاہیے، قبض بعدی ہونا چاہیے، یعنی رہن کے بعد کیا ہو، قبض ہو، نہ کہ پہلے والا کیا قبض ہو۔ اور اگر اس کے پاس چیز ہو تو اس کو پہلے رہن اٹھائے پھر اس کو، ہاں انہیں کہیں گے بھی ٹھیک ہے عقد رہن ہوا ہے لیکن قبض کدھر ہے، وہ کہیں قبض ہو چکا ہے پہلے سے، تحصیل حاصل اب دوبارہ کرنا چاہ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں ہاں قبض ہو چکا ہے لیکن وہ قبض کیا ہے، سابق ہے جی، اور رہن کے صحیح ہونے کے لیے کون سا قبض چاہیے ہمیں، ہاں قبض بعدی چاہیے، بعد والا قبض چاہیے، لہٰذا اب دوبارہ بعد والا کیسے ہوگا، ابتدان کیا کریں گے، اس کا قبض کریں گے، ٹھیک ہے، دوبارہ ابتدا کریں جی، قبض کی ابتدا کریں دوبارہ سے، یعنی اس قبض لاحق یا بعدی کا استدامہ درست نہیں ہے، ہاں استدامہ، کیونکہ وہ پہلے والے قبض چلتا آ رہا ہے، جی ہاں، اس کے دام ضرور ہے، تعبیر بعد میں کیا کہ اس کی قبض دے اور ایسا زمانہ گزارے کہ جس میں ہاں وہ پھر اس کا وہ بعد والا قبض وہ کیسے بناتے تھے، شافعی کی طرف یہ منسوب ہے، ٹھیک ہے، وہ کہتے تھے کہ بعد والا قبض ایسے بنے گا کہ یہ اجازت دے دے جو راہن ہے، کہتے ہیں یہ جو چیز آپ کے ہاتھ میں نا یہ ہو جائے، اور پھر اتنا ٹائم گزر جائے کہ جتنا ٹائم لگتا ہے اس چیز کو اس کے حوالے کرنے کے لیے، سوری یعنی قبض سوری، یعنی بعد والا قبض، حقیقی تو نہیں ہے، بعد والا قبض ایسے بنائیں گے نا، کیسے بنائیں گے، ٹھیک ہے، فرض کریں کہ گاڑی جو ہے وہ گیراج سے نکال کے اس کے گھر تک پہنچنے کے لیے ہمیں آدھا گھنٹہ لگتا ہے، ٹھیک ہے، مرتہن کے رات، آدھا گھنٹہ، ٹھیک ہے، اب گاڑی تو اس کے پاس پہلے سے تھی نا، بعد میں ان کا عقد رہن ہوا، ٹھیک ہے، تو یہاں سے شافعی کی طرف کیا منسوب ہے کہ وہ یہ کہتے تھے کہ آدھا گھنٹہ مزید گزرے گا نا پھر کیا ہو جائے گا، قبض متحقق ہو جائے گا، نیا قبض، تو آدھا گھنٹہ جب تک نہیں گزرا قبض نہیں ہوا، قبض نہیں ہوا یعنی کیا مطلب، یہ جو راہن ہے یہ اس کو کیا کر سکتا ہے، فسخ کر سکتا ہے، یعنی وہ مضی زمان کو معیار میں لگا، ہاں مزید زمان، قبض اور مزید زمان، ہاں ایک تو اذن وہ دے گا، ٹھیک ہے، دوسرا کیا اتنا زمانہ بھی گزر جائے، ٹھیک، صحیح، یہ کیوں وہ شرطیں لگا رہے ہیں، کیونکہ وہ رہن کے بعد والا قبض چاہتے ہیں، صحیح، رہن کے پہلے والا نہیں چاہتے، ٹھیک ہے، بڑی آڑی کا آپ کا شاہ، وہ ثمرہ کہاں مترتب ہوتا ہے، کیونکہ ہم نے کیا کہا کہ رہن کا جو عقد ہوتا ہے وہ جائز ہوتا ہے نا جب تک قبض نہ ہو، جی جی، اب جو بندے کہتے ہیں کہ جی بعد والا قبض ضروری ہوتا ہے تب یہ لازم بنتا ہے، تو ان کے مطابق اگر یہ چیز پہلے سے موجود ہے مرتہن کے پاس، یہ فوراً عقد رہن کرنے سے لازم نہیں بن جائے گا آٹومیٹکلی، بلکہ رہن کے پاس اختیار رہے گا، اس کو فسخ کر سکتا ہے، لیکن جو کہتے ہیں کہ نہیں پہلے والا ہو یا بعد والا ہو قبض ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو جیسے ہی عقد رہن ہوگا فوراً لازم، بس رہن بیچارے کے پاس ٹائم ہی کیا نہیں بچے گا اس کو فسخ کرنے کا، اور آقا شافعی کے نظریے کے مطابق آدھا گھنٹہ ہوگا، آدھا گھنٹہ ہاں ہوگا، آدھا گھنٹہ ہوگا، ٹھیک ہے، کیونکہ اتنا ٹائم نہیں گزرا، ٹھیک ہے، یہ ہو جائے گا۔ اچھا ایک اور پھر بحث ہے یہاں پہ کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ رہن جو ہے ید مرتہن میں ہے، ید مرتہن میں وہ کیوں چیز پہنچی ہے، کیا وہ غصباً تو نہیں پہنچ گئی اس کے ہاتھ میں، ٹھیک ہے، تو یہ کہتے ہیں جو شافعی کی نظریہ تھا نا اسی غصب والی صورت میں تھا، وہ کہتے ہیں جو غصب والا رہن ہے یہ کیسے شریعت اس کو ٹھیک کہہ سکتی ہے، قبض کو، غصب والا جو قبضہ کیا ہوا ہے اس کو جو ہے وہ ہاں ید عدوانی ہے، اور وہ قبض کیا ہے
ممنوع ہے نا، جی ٹھیک ہے، جو قبض شریعت میں ممنوع ہے وہ ممنوع قبض جو ہے وہ کیسے جو ہے وہ رہن کو ٹھیک کر سکتا ہے؟ میں سمجھا نہیں، یہ جو شافعی صاحب ہے یہ والا جو ہے یعنی الاذن و مضی الزمان یہ دو شرائط اس مقبوضہ غصبیہ میں غصبیہ لگاتے کے لیے ہیں، اور لگاتے اگر ہیں، غیر مقبوضہ ہے ہاں وہاں پہ نہیں لگاتے، وہاں پہ اچھا، کہتے ہیں ہو چکے صحیح، ہیں۔ ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، یہ کچھ لوگوں کا کہتا ہے۔ اچھا یہ جو ہے وہ مطلب انشاءاللہ پھر کل کرتے ہیں، ابھی ٹائم اس کا پورا ہو گیا۔ اللہم صلی علی محمد۔ اللہم صلی علی